السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان المعظم کا مہینہ نصیب فرمایا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان المبارک کا بابرکت رحمت، مغفرت وعتق النار کا مہینہ بھی اللہ ہمیں تو نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں بات آ گئی تھی، اب ہمارے اور آپ کے سامنے آئندہ جمعہ جو آئے گا وہ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ غور کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس کے عظمت، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں گے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح تابعین اور تبع تابعین، اسی طرح علماء اکرام، ہمارے مشائخ اور اولیاء اکرام جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سب کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو یہی خلاصہ نظر آئے گا کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں خود یہ بات ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان سے پہلے سارے کاموں سے نمٹ لیتے تھے اور رمضان مبارک کا مہینے کے پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرما اور رمضان جیسے عظمت والا مہینہ ہمیں نصیب فرما. محترم سامعین، اگر آپ غور کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور صحابہ کے سیرت پر اور ائمہ اربعہ کے سیرت پر، اسی طرح محدثین اور مفسرین اور مورخین جو گزرے ہیں، آپ کو رمضان سے متعلق کوئی بات، کوئی میسج آپ کو بہت کم ملنے کو ملتا ہے. وہ اس لیے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنا اللہ سے لگاؤ لگانے میں، عبادتوں کے اندر مصروف ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کو خود موقع نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہم جو ہے پہلے کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. تیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار کے سارے مسئلے کو سیٹ کر لیتے تھے. لینے کا مسئلہ ہے لے لیتے تھے، دینے کا مسئلہ ہے دے دیتے تھے. سارے مسائل کا رمضان المبارک کا مہینہ پہلے آنے سے پہلے ہم سارے کاموں سے نمٹ کر رمضان المبارک کے پورے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے. محترم سامعین، رمضان المبارک کے مہینے سے خلاصہ کلام رمضان المبارک کا مہینہ تو خدا عظمت والا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگوں یاد رکھو رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا، جو سیدھے راستے کا، جو رہنمائی کرنے کی جو گائیڈ لائن کتاب ہے، اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو چنا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے جتنے اہم کتابیں ہیں، اللہ رب العزت نے سارے اہم کتابوں کو، زبور کو، انجیل کو، توریت کو، قرآن کریم کو، سارے بڑے بڑے کتابوں کو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل فرمایا. یہ مہینہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت یہاں تک کہ فرمایا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، چاند جیسا ہی نظر آ جاتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ عبادت کرنے والے، تاکہ اللہ کے گھر آنے والے، تاکہ اللہ سے لو لگانے والوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو. اس مہینے سے خلاصہ کلام ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ دو باتوں کا آتا ہے، ایک قرآن کا، ایک تراویح کا، دوسرا روزوں کا. محترم سامعین، اللہ اکبر. اب حیرت کریں گے، اب تعجب کریں گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسی طرح ائمہ اربعہ کی سیرت کو آپ دیکھیں گے تو کس طرح یہ لوگ رمضان کو گزارا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف کر لیتے تھے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن پڑھتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی یہی ہے، صحابہ اکرام تو ایک ایک دن ایک ایک قرآن پڑھ دیتے تھے، رات رات بھر یہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو چھوڑو بھائی، اللہ کے رسول تھے، صحابہ تھے۔ جو ائمہ اربعہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ائمہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، مورخین نے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سیرت کے اندر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہو کر جب ختم ہوتا تھا، اللہ اکبر، ان کے 7 پر 1 قرآن ہو جاتے تھے۔ کتنے قرآن جی؟ 7 پر 1 قرآن پورے، یعنی 30 دن رمضان، 7 قرآنوں کا مطلب یہ ہوگا کہ دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن، تو کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے۔ اور 1 قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں تراویح میں خود پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اسی طرح جو اس کے بعد کے طبع تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے، فرماتے ہیں 3 دن میں قرآن کریم کو مکمل کر دیتے تھے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ قرآن کریم سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچ کر کہ قرآن کریم، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، یہ کہہ کر اگر قرآن کریم کو قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اس کے نام اعمال میں 40 نیکیاں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا کرنے پر؟ خالی قرآن۔ قرآن کریم کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت کے لوگوں، قرآن کریم سے اپنا لگاؤ رکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا اور سیکھنا۔ پڑھنے اور سیکھنے والا دنیا میں سب سے بہترین، سب سے خیر پانے والا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی الف لام میم کہتا ہے، فرماتے ہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، الف لام میم میں 3 حروف ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ ایک جملہ ہے، بلکہ ہر حروف کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس اعتبار سے ایک آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن کریم میں قرآن کا ذکر کیا ہے، میں قرآن کہتا ہوں، تو اس کے نام اعمال میں بھی 40 نیکیاں۔ لیکن آج افسوس کہ امت اپنے بچوں کو ہر چیز کا علم دے رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج امت اپنے بچوں کو علم اگر کوئی چیز نہیں دے رہی ہے، وہ صرف اور صرف دین کا علم نہیں دے رہی۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھی کام آنے والا یہی علم ہے، اور مرنے کے بعد بھی کام آنے والا یہی علم ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے قرآن کریم کا ایک نسبت رمضان مبارک سے جڑ جاتا ہے، دوسرا نسبت روزوں کا جڑ جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ پالو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی یقین کے ساتھ روزہ رکھا کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ اکبر، ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ روزہ کوئی کسی کا بھی آدمی کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن قام رمضان، یعنی جس نے تراویح کے لیے کھڑا، جس نے کھڑا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے رمضان میں کھڑے کب ہوں گے؟ خصوصی طور پر رمضان میں کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ ویسے تو تہجد وغیرہ تو پڑھتے ہی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں کھڑے ہو گیا یعنی تراویح کے نماز پڑھنے والا بن گیا، ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ کی قسم اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ ایک ہو گیا روزے رکھنے کا، دوسرا ہو گیا تراویح کے پڑھنے کا۔ سارا رمضان المبارک کا خلاصہ انہی دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اپنے سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کر، ہر چیز سے فارغ ہو کر رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ اب دو کام کرنے کے، پہلا روزہ نہیں چھوڑنا ہے، روزہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کا فدیہ، یعنی روزہ نہیں رکھ سکنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ مر سکتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر بھی بولنے والا کون ہونا بھائی؟ ایک ایمان والا نیک ڈاکٹر ہونا۔ اسے تو ڈاکٹر بولتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ اس کے رسول کے علم سے واقف ہے۔ ایسا ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھیں، تو ایسا آدمی چھوڑ کر ہر آدمی کو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے مسجد میں 10 دن کی تراویح ہوتی ہے، وہ آپ حضرات کی سہولیات کے لیے رکھا گیا ہے، لگ بھگ 6-7 سال سے ہو رہی ہے۔ تو 10 دن کی تراویح اگر کوئی آدمی اس نیت سے 10 دن کی تراویح پڑھتا ہے کہ بھائی 10 دن میں پورا قرآن ہو جائے گا، اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایسے آدمی دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے میں۔ اس لیے کہ تراویح تو بھائی 30 دن کی ہے، چاند دکھنے کے بعد سے پھر چاند دیکھنے تک تراویح پڑھنا ہی ہے، لیکن یہ 10 دن کی تراویح خصوصی طور پر وہ لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ ثواب کمائیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری قرآن چھوٹ جاتی ہے، کبھی یہاں چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی سفروں میں چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے 10 دن کی تراویح رکھی گئی ہے۔ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ آپ 10 دن کی تراویح پڑھ لیں اور 10 دن کے بعد جو ہے آپ مسجد ہی نہیں آ رہے، عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے گھر چلے جا رہے۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس نے 10 دن کے تراویح پڑھا، اس کے بعد بھی تراویح پڑھتے رہا، چاہے یہی نہیں کہیں بھی پڑھے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں دوسری قرآن بھی پورے کرنے کی، لیکن اکثر لوگ جو ہے تعداد کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے غسل کر دیتے ہیں کہ بھائی 3 پارے کہاں پڑھیں گے حضرت، پڑھ کو تو ابھی تک گئے، تو 1 پارے 2 پارے کم از کم تو 20-25 پارے تو ہو ہی جاتے ہیں، 20 پارے تو کم سے کم باقی کے دنوں کے اندر ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ مقتدیوں کے اوپر ہوتی ہے، آپ سب کے اوپر نہیں ہوتی۔ لیکن 10 دن کی تراویح پڑھنے والے جو حضرات ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر تراویح پڑھے کہ ہمیں پورا مہینے کے تراویح پڑھنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ 10 دن پڑھ لیا، پورا قرآن سن لیا، اب میرا کام ہو گیا۔ وہ بڑے غفلت میں ہیں، وہ جہالت میں ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ برباد کرنے والے ہیں، اعمال کرنے۔ 10 دن کی تراویح اس نیت سے پڑھے کہ یار میرا قرآن تو 10 دن میں ایک پورا ہو جائے گا۔ جب صحابہ کرام کا 30-30 60-60 قرآن صحابہ پورا کر سکتے ہیں، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دی، تو ہم تراویح کے اندر جسے پڑھنا نہیں آتا ہے کم سے کم رمضان میں 2 قرآن تو پورے ہو جائے، اس نیت سے 10 دن کی تراویح پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ سوچ کر پڑھنا کہ 10 دن پڑھ لیا تو ختم ہو جائے گا تراویح، اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سوچ کر پڑھنے والا یہ اپنے آپ کو غفلت میں ڈال رہا ہے۔ دوسری بات، تراویح ایک ہی جگہ پڑھنے کا ڈیسائیڈ کرے۔ دوسری بات، تراویح ایک ہی جگہ پڑھنے کا ڈیسائیڈ کرے، کہاں پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ مختلف مساجد میں الگ الگ قرآن کی الگ الگ جگہ الگ الگ پڑھاتے، کہیں 1.5 پڑھاتے، کبھی 1.25 پڑھاتے، کبھی 1 پڑھاتے، کوئی امام صاحب اگر بیمار ہو گئے آدھا بھی پڑھاتے،
تو رمضان میں دو سنتیں ہیں، ایک پورے قرآن کریم کا سننا ایک الگ سنت ہے، دوسرا تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے. سمجھ میں آ رہی میرے کو؟ 20 رکعت کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے، تراویح کا پڑھنا، دوسرا پورا قرآن کا سننا ایک. اسی لیے رمضان کے لیے آپ ہی سے تیاری کریں کہ کہاں پڑھنا ہے. اور محترم سامعین، کبھی اپنے زبان سے نہ کہیں کہ فلاں آپ سب ایسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھاتے ہیں، انہاں کی آواز اچھی نہیں ہے، انہاں کی آواز فلاں ہے. آپ اس کو نہیں کہہ رہے. رمضان جیسے عصمت والے مہینے میں حافظ صاحب کی قیمت کر رہے، آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ برباد کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی نقصان اپنے نسلوں کو دین سے محروم کرنے کا کوئی راستہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے علماء کی ائمہ کی غیبت کیا، برائی بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کے نسلوں کو دین سے محروم کر دیتا ہے. اسی لیے کبھی ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑے. ہر آدمی کا حساب آدمی کو خود دینا ہے. اسی لیے کہا گیا، علماء کرام لکھتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی بات تو سننا، یہ ہر بچوں پر واجب ہے، جائز بات ہو. تو علماء کرام نے سوال پوچھا کہ بھائی اگر وہ ماں باپ کافر ہو تب کیا کرے؟ فرمائے اگر کفر کے باتیں کرتے ہیں تو نہ مانے، ورنہ اگر اس کو کافر ہونے کے باوجود ماں باپ کافر ہے اور آپ اسلام میں آ گئے، تب بھی آپ ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے. چلیے یہ بات. تو دوسری بات یہی ہے کہ تراویح کہاں پڑھنا ہے یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں. اب تو مسئلے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے. میں کہتا ہوں، اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی رمضان المبارک کا مہینہ وہ جتنے عبادت کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. رمضان کا پورا مہینہ ہی اللہ نے عبادت کے لیے بنایا. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی جو رمضان میں کھڑے گا، جتنا عبادت کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 8 والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ 20 غلط ہے، 20 والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی جہاں پڑھنا ہے 8 والے وہاں پڑھے، جہاں 8 کا نظم ہے وہاں پڑھے، تاکہ 20 والوں کو ڈسٹرب نہ ہو. ہوتا کیا ہے، اب 20 والے کی جگہ 8 والے آ جاتے ہیں، تو 8 والے پڑھنے کے بعد جب جانے لگتے ہیں تو 20 والے کو بھی دل میں کھٹکتا ہے، چلا میں نے نہیں چلے جا. حالانکہ وہ تو ان کے مسلک پہ چل رہے ہیں نا، وہ تو اپنے حدیث پہ چل رہے ہیں، وہ تو غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی حدیث پہ چل رہے ہیں، لیکن آپ تو 20 پہ چلنے والے ہیں. تو خلل پیدا نہ ہو، اس لیے ہر جگہ جو ہے دونوں مساجد موجود ہے. 8 کی مساجد بھی موجود ہے، 20 کی بھی موجود ہے. تو 8 والے 8 کی جگہ پڑھ لے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، سارے لوگ تراویح پڑھ کر ایک دم اٹھ کر جائیں گے، 20 والے 20 اٹھ کر جائیں گے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا، میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ نے 20 پڑھ لیا کوئی حرج نہیں ہے بھائی، آپ کا ثواب اللہ تھوڑی یہ کہے گا کہ آپ سے زیادہ عبادت کرتے اسے جہنم میں ڈالو. ایسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی 8 والے نے 20 پڑھ لیا کوئی حرج نہیں، دونوں حدیث ہے. جتنا زیادہ عبادتیں آپ کریں گے، جتنے قربانی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، اتنا ثواب آپ کو ملے گا. اسی لیے ایک آدمی نیچے والی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب کم ہے، اس لیے کہ اس نے قربانی کم دیا. اب ایک آدمی اوپر چڑھ کر آ کر نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے سٹیپوں کو چڑھا. تو گویا کیا پتہ چلا، جتنے قربانی دیں گے اتنا ثواب اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں سے دور گھر لینا چاہیے. مسجدوں سے تھوڑا دور کر لیا. اس کی وصیت کیا ہے بھائی؟ اس لیے رکھا بھائی ہمارے اور آپ کے لیے رکھو بھائی، ہمیں تو دور ہے تو پھر گھر میں پڑھ لیتے نماز. وہ صحابہ کرام تھے. وصیت یہ تھی بھائی جتنا دور مسجد رہے گا آدمی اتنا قدم چل کر جائے گا، تو جتنا چلے گا ہر قدم کے بدلے میں نیکی. آ رہی کوئی سمجھ میں؟ جتنا قدم چل کر جائے گا
اتنے نام اعمال میں اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح جمعے کی فضیلت کے احادیث میں آتا ہے، جمعے کی فضیلت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی جمعے کی نماز کے لیے پیدل چلا کرو، پیدل چل کر جایا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا میں نے، دوسرے صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور جب وہ چل کر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدن پر دھول لگے گا، میل لگے گا، اڑے گا اس کے اوپر، تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دھول جہاں جہاں لگا ہے جہنم کے آگ اس پر حرام ہو جائے۔ کیا پتہ چلا؟ جتنا آپ قربانی دیں گے دین کے اندر اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو تین باتیں آ گئی۔ پہلی بات روزہ نہیں چھوڑنا ہے، دوسری بات تراویح پڑھنا ہے، 10 دن پڑھنے والے اس نیت سے پڑھے کہ بھائی باقی کے بھی 20 دن پڑھنا ہے تراویح، اس لیے سے نہ پڑھے کہ 10 دن میں قرآن ختم ہو گیا تو کھیل ختم ہے اب تراویح نہیں پڑھنا ہے، پھر اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1-2 شکایتیں مجھے پتا چلی تھی، ایک نے بتایا 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرے ساتھی نے پوچھا بھائی تراویح پڑھا نہیں؟ وہ پڑھتا رہا جی میں نہیں، غفار صاحب کے مسجد پہ 10 دن تراویح ہو گیا نا بھائی، یہ تو ہمیں بدنام کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ 10 دن میں قرآن پوری ہو گئی تو آپ کی تراویح ختم ہوگی، ایسا بولے کیا بھائی؟ ایسا نہیں۔ تو رمضان میں 2 سنتیں ہیں، ایک پورے قرآن کا سنت ہے، دوسرا تراویح کا پورا مہینہ پڑھنا سنت ہے۔ لہٰذا تیسری بات میں نے کہا 8 والے 8 کے 5 پڑھ لے تاکہ آپ کو سہولیت ہوگی، 20 والے 20 کے 5 پڑھ لے تاکہ آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 20 پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو گرفت نہیں ہوگی کہ آپ نے زیادہ کیوں پڑھ لی۔ تو لہٰذا اپنے سہولیات کے حساب سے عمل کریں۔ الغرض خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کرے، گناہوں سے بچے اور رمضان کی پوری تیاریاں لیں۔ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے، اعتکاف میں بڑھ جاتے تھے۔ لیکن آج اتنی عظمت والا مہینے کے آخری کے جو 10 دن ہمارے اور آپ کے گزرتے ہیں، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ کس طرح ہم اور آپ رمضان کے مہینے کی لاپرواہی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ الغرض اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اب ایک آخری درخواست آپ حضرات کے سامنے، دیکھیں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں آپ سوال کریں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بولو جی، بولو بھائی، نہیں بولیں گے؟ بولو جی، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو مان، بھائی جب مسلمان کہہ رہا ہوں تو اللہ کو مانے گا تبھی تو مسلمان بنا۔ بولو بھائی، جب تک نہیں بولیں گے جب تک بیان نہیں ہو، ختم نہیں ہو، یہ آپ کے اوپر ہے، کوئی تو بھی ہوگا بولے گا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ زبان پر ہونا، کیا بولے؟ کچھ صحیح آتے ہیں، بولو۔ زبان پر کھڑے، ایک ہی زبان پر کھڑے رہتا اس کو، ایک ہی زبان پہ رہتا نا اسے بولتے ہیں۔ تو مسلمان 2 زبانیں کا رکھتا ہے، ایک ہی طرف رکھتا ہے؟ تب بولو، ہنسو مت، بولو میرے بھائی، ایسا بولیں گے تبھی تو نہیں پتہ چلے گا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب میں جو اصل بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اسی سے جڑا ہوا، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے حساب سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا جی کیا بولے مسلمان؟ مسلمان کسے بولتے؟ کیا بولا؟ مسلمان کسے بولتے؟
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا آدمی محفوظ رہے. یعنی جو مسلمان ہوگا اس کے زبان سے ان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے بدن سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. انہی جو مسلمان، جو آدمی اپنے آپ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو زبان سے غلط بولتا ہے، پھر ان مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں آتا. تو محترم سامعین، ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ سب بڑے سمجھدار ہیں. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں تعداد بڑھ جاتی ہے نمازوں کی، تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے ہمارے ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں. اس کے لیے کیا کرنا جی؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے ہمارا جو گلی ہے، یہ جو سیکٹر یہاں سے لے کر کونے تک، اسی طرح یہ بیچ بیچ میں جو گلیاں آتے ہیں، تو یہاں پر اپنے سامانوں کو ہٹا لینا. اپنے سامانوں کو کم سے کم پیچھے کر لینا، ہٹا لینا. اتنا جگہ بناؤ کہ 2 گاڑیاں آسانی کے ساتھ نکل جائیں. کتنا جگہ بناؤ جی؟ اتنا جگہ بناؤ 2 گاڑیاں نکل جائیں. ورنہ حکومت نے تو بنا کر رکھا ہے 3 گاڑیاں پاس ہونے کا. کتنے گاڑیاں پاس ہونے کا روڈ بنا رکھا جی؟ 3 بنا کے رکھا ہے. آپ اگر یقین کے ساتھ کہو کتنے گاڑیاں پاس ہو جائیں؟ آپ یہ بتاؤ، یہ مسلمان کا کام ہے؟ یقین جانو میرے محترم ساتھیوں، صحابہ اکرام جب ہندوستان آئے تھے نا، ان لوگوں کا بیان کیا نا، نہیں کرے اللہ کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرو، نہیں کرے، بلکہ اپنے اخلاق، اپنے کردار سے بتائے. لوگ متاثر ہو کر اسلام میں خود آئے. اب یہ بتاؤ کہ سارا مارکیٹ ہمارے مسلمانوں کا ہے، لوگ گالی دے گا تو ایک آدمی کو دے گا کہ سارے مسلمانوں کو دے گا؟ بولو جی. ابھی ایک بندہ ٹوپی لاچی پیجامہ پہن کر چوری کرتا ہے تو کیا کریں گے جی؟ دوسرے لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ عیسائی کو لگتا دونگل رہا ہے. کیا بتائیں؟ ایک کو بولا کہ سب کو بولا. اگر یہ ٹریفک پولیس ایک آدمی گاڑی چلاتے چلاتے سگنل توڑ کر جا رہا ہے تو دیکھنے والے کیا بولیں گے؟ اسے ایک جنے کو نہیں بولیں گے، کسے بولیں گے؟ یہ مسلمان پورے اتنا. تو اسی لیے محترم سامعین، آج جو ہے ہمارے غوث بھائی جو ہمارے ڈسپوزل کے جو یونین کے بڑے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آٹو نگر کے سی اے کی طرف سے فون آیا ہے، اگر آپ لوگ اپنے سامانوں کو نہیں ہٹائیں گے، اپنے حدود میں نہیں رکھیں گے، یقین جانو جس طرح ریتو بازار کے پاس جو راڈوں کو لگا دیا نا اسٹیل کے، حکومت پیسہ خرچہ کر کے رکھنے کے لیے تیار ہے. سمجھا نا؟ تو ایک سی اے بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے بھائی؟ یا تو سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے حصہ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر ایک غیر ہمیں بولنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اب ایک غیر آفیسر بول رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے سامانوں کو ہٹائیں اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں. اسی لیے آپ تمام حضرات سے ادباً درخواست ہے، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، ویسے بھی رمضان کے آنے سے پہلے آپ حضرات سامانوں کو ہٹا لیتے ہیں. کہیں یہ نہ بولے کہ بھائی رمضان شروع ہو گیا جب ہٹائیں گے، ایسا نہیں، پہلے سے ہی تیاری کریں. کیا بولے؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری پہلے سے کرتے تھے. انہی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ ہمارے مسجد کو آنے والے، ہمارے اختیار کے جانے آنے والے لوگوں کے لیے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، نہ گاڑیوں کی تکلیف ہو، نہ کسی طرح کی تکلیف ہو. جب بھی نمازوں کے لیے آئے، رمضان میں بھی آئے، غیر رمضان میں بھی آئے، گاڑی اس طرح رکھ کر آئے نہ کسی دکان والے کو تکلیف ہو، نہ کسی دوسرے آدمی کو تکلیف ہو، نہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف ہو. انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی، سارے سامانوں کو اندر کریں گے. اگر نہیں کرتے ہیں تو نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس سے اچھا ہے تھوڑا سا عمل کر لیں، ایک غیر کو بولنے کا موقع نہ دیں. ہماری ایک غلطی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بدنامی ہو، یہ مناسب سا نہیں لگتا ہے. آپ سب سمجھدار ہیں،
माशाअल्लाह रमजान का महीना तो छोड़ो, अभी 1-2 दिन के अंदर सारे सामानों को सेटिंग करके सारों को बाहर कर अंदर कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए दूसरे गुलाम भी आपके होंगे वहां रखे, या किसी दूसरे मुसलमान भाई का गुलाम होगा वहां रमजान तक के लिए रख लें। ये तो भाई उसूल तो यही है, हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसी के रास्ते में, मुसलमान रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को भी उठाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। आज उल्टा करते हैं, क्या करते हैं जी? आज क्या करते हैं हम लोग? उठाने का सवाब है, हमें रब को तकलीफ देते हैं। कितनी गरीब की बात है, कितनी गलत बात है। तो मुसलमान हो इस तरह के काम करे, ये मुनासिब सा नहीं लगता है। आप सब तो भाई एलकेजी और यूकेजी के तो बच्चे नहीं है माशाअल्लाह, सबके पास एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं। क्या जी? सबके पास एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं। आप हजरत को माई बोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको समझ दिया है, सोच दिया है। हर आदमी सोचे हमारे जात से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये यूनियन की तरफ से था, मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रमजान की तैयारी खुद करने के तौफीक अता फरमाए।